رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام کا تعارف۔ مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ انعام نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مویشیوں یعنی چوپایوں کو، جانوروں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آخری آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگتے تھے۔ سورہ انعام کی فضیلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سورہ انعام کے مضامین۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ انعام کی اپنے سے ماقبل سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا ما طیبات ما احل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ ترجمہ کنز العرفان، ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔